What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ دور تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مصر فتح کیا جا چکا تھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنایا جا چکا تھا۔ اہل مصر جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے ہاں دریائے نیل یہ خشک ہو جایا کرتا ہے اور رسم یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک لڑکی کو عمدہ لباس پہنا کر زیور سے سجا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ دریا جاری ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی اور واہیات بیہودہ رسموں کو مٹاتا ہے۔ آپ نے رسم موقوف رکھی اور دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم مصر چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، ورنہ تو دریا خشک ہو جائے گا اور جب پانی ہی نہیں ہوگا تو فصلیں کیسے ہوں گی، گزر بسر کیسے ہو پائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سارا واقعہ لکھ کر بھیج دیا اور رہنمائی طلب کی، حضور کیا کیا جائے؟ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، ایک پرچی ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا اور اسے دریا میں ڈال دیا۔ اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ پاک سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رقعہ دریائے نیل میں ڈالا اور ایک ہی رات کے اندر 16 گز پانی کے لیول میں اضافہ ہو گیا، اور تب سے دریائے نیل جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت کے اندر جس طرح شان فاروق اعظم کا علم ہو رہا ہے، ویسے ہی بیہودہ رسم و رواج کی ختم کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ ہم آج انشاءاللہ الکریم نگران شورا سے اسی عنوان پر بات کریں گے، رسم و رواج نبھانے کا طریقہ، کہ کس طرح کی رسمیں ہیں، کس طرح کے رواج ہیں، اور اس کے بارے میں قبلہ نگران شورا کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، شریعت مطہرہ نے کیا ہماری اس بارے میں گائیڈنس کر رکھی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ بعض اوقات بندے کا لائف سٹائل، بعض اوقات رسم و رواج اور یہ اس طرح کا یہ جو انداز ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب کیا ہے کہ چلنا ہے تو اس لیے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اسی صورتحال کے اندر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو ہماری رسمیں ہیں، ہماری کمیونٹی کی، ہماری برادری کی جو یہ رسمیں ہیں، جو یہ رواج ہیں، یہ ہماری زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں یا آسان بنا رہے ہیں، آسانیاں لا رہے ہیں یا پریشانیاں لا رہے ہیں، خوشیاں یا راحتیں لا رہے ہیں، یا کسی اور انداز کا جو ہے وہ معاملہ بنا رہے ہیں؟ تو آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیں انشاءاللہ الکریم، اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ قبلہ نگران شورا کو جو ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور کیا ماشاءاللہ انداز ہے نگران شورا کا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، مائک
جو ہے نا یہ نگرانی شورا کا پرابلم کر رہا ہے. اتنی بڑی نشریات ہے, پھر آپ دیکھ بھی رہے ہیں, تو سب آپ کو میں نے پینک ہوتے جو ہے وہ نہیں دیکھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اگر پینک ہو جاؤں, شور مچاؤں یا اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کروں تو اس سے کام نہ جلدی ہوتے ہیں نہ آسان ہوتے ہیں, بلکہ دقت پیدا ہو جاتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, ان کو بڑا شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے ایسے موقع پر, اور آپ ایسے موقع پر تھوڑا منہ چڑھا لیں, تھوڑا موڈ خراب کر کے آنکھیں یوں کر کے ایسا کریں تو وہ بیچارہ گر ویر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی. اچھا پھر وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اٹھائے گا تو وہ بھی خراب ہی نکلے گا. تو اس طرح چیزیں کرنے سے معاملے عموماً خراب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی بچہ برتن گرا دے اور آپ اس کو نظر ڈال دیں نا, جیسے جلالی نظر, تو دوسرا برتن بھی گرا ہی دے گا ڈر کے مارے. تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ تو دیکھیں, یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا, ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی مائک دیتے ہیں نا, جہاں بھی کام کرتے ہیں اس طرح کے ورک لیبر جو امپلائیز ہوتے ہیں یا جن کی ذمہ داری ہوتی ہیں, کوئی بھی کام خراب کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. سب پہلے چیک کیا ہوا ہوتا ہے, مشین چیک کی ہوئی ہوتی ہے, ہر چیز چیک کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کچھ بھی ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے ان کی میں نے غور کیا, ہو سکتا ہے ان کا پرابلم ہی نہ ہو. میں نے مائک لگانے میں کوئی تار کھینچ لیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اب کو مجھے کون بولے گا, اور بیچارے کو, کیونکہ انہوں نے تو چیک کر کے ہی مائک ہاتھ میں رکھا ہوگا, یار مائک صحیح ہے, چیک ہو گیا ہوگا. مجھے دینے کے بعد مائک خراب ہوا تو قصور اس بیچارے کا ہے کہ کہیں میرا ہی پرابلم ہو گیا ہوگا. تو ان تمام تر صورتحال میں جو کمپنیز چلاتے ہیں, ادارے چلاتے ہیں یا گھر کا نظام چلاتے ہیں, انہیں کبھی بھی پینک نہیں ہونا چاہیے. دعوتوں میں بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں, کھانا ختم ہو جاتا ہے. اللہ, اور جو کھانا ختم ہو جاتا ہے نا, تو پھر جو کھانا ختم کرنے والے کا جو کھانا خراب کیا جاتا ہے نا, وہ اس سے دعوت اور خراب ہو جائے گی. پاکستان کے باہر ایک ملک میں تھا, انہوں نے بڑی مطلب کہ ایلیٹ کلاس اور بڑی پروفیشنل کلاس کی انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا, اور میرا بیان تھا. اچھا بالکل ٹائمنگ تھی کہ اس ٹائمنگ پر آپ نے انہیں, اور ایک بیچ میں نماز کا بھی وقفہ تھا, نماز پڑھنی بھی تھی, واپس بھی آنا تھا, واپس آنے کے بعد کھانا تھا. تو میرا بیان ختم ہوا, اذان ہوئی مسجد میں, اور جہاں ارینجمنٹ تھا اجتماع کا تو اس کے ساتھ ہی مسجد تھی. تو پھر ہم مسجد میں نماز کے لیے گئے, اور جیسے میں نماز کے لیے جا رہا تھا تو مجھے اسلام بھائی نے کہا کہ وہ ہوا یہ ہے کہ جن کو کھانے کا ہم نے آرڈر دیا تھا نا, ان کو تھا کہ کل اجتماع ہے. اللہ اکبر. اور اجتماع مطلب ڈیٹ کنفیوز ہو گئی, ڈیٹ میں کنفیوژن ہو گئی. اور وہ کہ انہوں نے کہا میں کل, مطلب انہوں نے اتفاق کر کے, یار کھانا کتنے بجے پہنچ رہا ہے؟ بولا کل ٹائم پر پہنچ جائے گا. تو ان کے تو پاؤں زمین نکل گئی کہ کل ٹائم پر پہنچ جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, نہ اس کا قصور ہوگا نہ اس کا قصور ہوگا. تو مجھے انہوں نے نماز پڑھتے جا کر کہا کہ کھانا کا یہ ہو گیا ہے اور اب ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو آپ سنبھال لیجئے گا. اب میں کہا میں کیا سنبھالوں؟ اچھا اب یہ سنبھالنے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں آپ کو اس کا وجہ بتاؤں کہ اگر میں سنبھالنے بیٹھتا ہوں تو جو آڈینس ہے نا, جو سن رہے ہیں, ان کو بولے یار مولانا لمبی کر رہا ہے, کھانا شروع نہیں ہو رہا. ایسی بات. اب میں بولوں یار یہ تو بالکل غلط فہمی ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ایک پارٹ آف ورک ہے, ہو جاتی ہے یہ چیزیں. تو ایک دو پریزنٹیشن وغیرہ دکھانی تھی, اب وہ پریزنٹیشن دکھا تھا, میں آنے والوں کی فیس ریڈنگ کر رہا تھا کہ ان کو بھی ایسا لگے. اچھا وہاں سے اسلام میں مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں لمبا بیٹھا ہوا ہوں, نہیں یہ سوال کر. تو میں دیکھا سوال کرنے والوں سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہو رہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کھانا آ رہا ہے اس لیے آپ کو تھوڑی دیر لگ رہی ہے. صحیح. اب جب میں نے کہہ دیا نا, اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ جو آڈینس یہ کمفرٹیبل ہو گئی, جو میرے منتظمین تھے کمفرٹیبل ہو گئے, میں سما کمفرٹیبل ہو گیا. اب مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. اچھا اب اس کا اور اب ان کے دنوں میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو ریلیٹڈ کوسچن تھا. صحیح. تو چیزوں کو پینک لینے کے بجائے, یعنی یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے کہ گھر میں اس طرح کوئی ایونٹ ہو, آفس کا ایونٹ ہے, تنظیم کا ایونٹ ہے,
ارے مجھے یاد ہے، ہمارے ڈائریکٹرز کو بھی یاد ہوگا، اس پر شہزاد بھائی ہمارے مین ڈائریکٹر تھے، فیضان عطار اسٹوڈیو کو ہم نے فرسٹ ٹائم پی سی آر یعنی یہاں سے ٹرانسمیشن چلے گی نا، ہم نے کہا یار یہ بہت بڑا ہو، 12ویں شریف کی ٹرانسمیشن تھی، ربیع الاول شریف کا پہلا مدنی مذاکرہ، پہلا مدنی مذاکرہ تھا، اور جیسے ہی مدنی مذاکرہ شروع ہوا نا سسٹم بیٹھ گیا، وہاں سے سسٹم بیٹھ گیا، یہاں سے سسٹم بیٹھ گیا، شروع ہونے سے پہلے ہی بیٹھ گیا تھا، بالکل بیٹھ گیا، آنر نہیں ہو سکا رہا۔ ایسی اچھا میں وہی ہوں، مجھے مطلب کیوں دے اسٹارٹ لینا تھا، اور جب سب بیچارے جتنے بیٹھے تھے نا سب کی، میں کہا بھائی ٹینشن نہیں لو، میں اسی طرح کہا ٹینشن نہیں لو، آپ کرو، پہ بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ کانپ رہا ہے، سمے صحیح پریشر ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی نشریات ہے، نشریات آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے، ایسی بات اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب کہ، لیکن میرا خیال 15-20 منٹ لگے ہیں یا آدھا گھنٹہ لگا یہ ہوگا، تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ اچھا میں یہاں ایک بات ایڈ کروں، اس نشریات میں مجھے بھی جو ہے وہ حاضری، یار آپ ہر جگہ ہوتے ہو یار، جہاں یاد فرماتے ہیں پھر کیا وہاں بات، آپ ہر جگہ یاد کیا جاتا ہے، اس کا مطلب جہاں یاد کیا جائے وہاں موجود ہونا چاہیے، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اچھا میں ان دنوں انار کا سیزن جو تھا، تو میں انار جو ہے لے کر آیا ہوا تھا، تو میں پی سی آر میں، جیسے فیضان عطار اسٹوڈیو میں پی سی آر تھا، تو میں آیا ادھر، نگران شورا نے مجھے مسکرا کے سلام کیا، تو میں وہ انار جو تھا، تو میں ادھر بیٹھا ہوا انار کھا رہا ہوں، اور جو ہے نا وہ نگران شورا کو بھی ساتھ میں صلاح دے رہا ہوں، سب آپ بھی جو ہے وہ لیں۔ تو اچھا پھر جب کوئی 10 منٹ گزرے نا، تو مجھے کچھ جو ہے وہ اندازہ ہوا کہ یہ صورتحال جتنی نارمل نظر آ رہی ہے یہ اتنی نارمل ہے نہیں، لیکن ماشاء اللہ الکریم، آپ انار لے کر آئے، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ہو گیا یہ یہاں انار کی طرح سب لال ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ مزے سے انار کھلا رہے ہیں، انار کھائیے۔ اچھا میں بھی انار لے رہا ہوں، اور یہ تھا، تو اب اس سے اچھا آپ ایسے موقع پہ ابے یار کیا کر دیا، میرا غرق کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں تو وہ آدھے گھنٹے میں نشریات بحال نہ ہوتی، شاید وہ پورا دن بحال ہی نہ ہوتی، پوری رات، کیونکہ پھر وہ ایک تار کی جگہ پہ 4 تار خراب ہو جاتے ہیں کچھ۔ اچھا یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، میں آپ ایک اور حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں، کچھ ہے ہیومن ایرر اور کچھ ہے ٹیکنیکل ایرر۔ بعض اوقات غلطی جیسے ہماری اپنی کوئی انسانی غلطی نہیں ہوتی، اس کی کوئی غفلت نہیں ہوتی، اس سے نہیں ہوتی۔ اب جیسے مثال کے طور پر لائٹ ہی چلی گئی، اب کیا کریں گے؟ اچھا اب یہاں کیا پرابلم ہے کہ بھائی جنریٹر آن کرو، اب جنریٹر آن نہیں ہو رہا نا، یہاں پر چیک کیا جائے گا، اچھا یہ ایک پرابلم آ جائے گا، بھائی آپ نے پہلے سے جنریٹر آن کر کے چیک کیوں نہیں کیا؟ اچھا اب جتنی بھی آپ نے کمزوریاں پکڑنی ہے نا، یہ ایونٹ کے بعد کریں۔ جب اپریسیشن ہے تو ٹیسٹ نہیں ہوتا، جب ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اپریسیشن نہیں ہوتی، امتحان میں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، پھر امتحان ہوتا ہے۔ جب آپ ایونٹ کر رہے ہیں اپنا، وہ ایک الگ اگزامپل تھی جو میں نے سمجھائی تھی کہ کوئی کون سی چیزیں ساتھ ہوتی کوئی ساتھ نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنا ایونٹ کر رہے ہیں نا، اس وقت پکڑ دکڑ نہ کرے، یہ کیوں ہو گئے، بس ٹھیک ہے کرو، چلیں کیا کریں، اچھا میں کیا لا کر دوں، اچھا میں کو تار لا کر دوں، میں کو یہ لا کر دوں، اچھا میں سیڑھی لا کر دوں۔ جب آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کریں گے نا تو ان کو نارمل فیل ہو جائے گا۔ ایونٹ ہو گیا، سب چلے گئے، اب آپ ریلیکس ہو گئے، ہاں ماشاء اللہ خدا حافظ، ہاں جی بالکل بہت بہت شکریہ، ہو گیا سب چلے گئے، اب آپ بیٹھیے، اچھا بتائیے کیا ہوا تھا۔ اب آپ وجوہات پر غور کریں گے، اور نیکسٹ ان وجوہات کا ریپیٹ نہ ہو اس پر آپ ڈسکس کریں گے۔ آپ کے نیکسٹ ایونٹ جو ہے نا، یہ کارپوریٹ سوسائٹیاں ہیں، جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں، اس طرح کے جو اس طرح کے ایڈمن ہوتے ہیں، اس طرح کے سپروائزر ہوتے ہیں نا، اس طرح کے مینیجر ہوتے ہیں، ان کا ریٹ آف سکسیس ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سب کی بے عزتیاں نہیں کرتے اور سب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پروگرام ہے، اب اپنے بیٹے کے ہینڈ اوور کر دیا، اب بیٹے نے پوری دعوت ارینج کی، اب نہیں ہو سکا، کوئی بھی خانہ کم پڑ گیا، یا اور کوئی ڈیکوریشن کم پڑ گیا، یا کچھ اور کم پڑ گیا، اب سب کے سامنے یار تمہیں بیٹا کام دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یار تم یار بالکل کسی کام کے نہیں ہو، اس سے نہ پانی آ جائے گا، نہ ڈیکوریشن آ جائے گا، نہ کرسیاں کھڑی ہو جائیں گی، نہ کھانا صحیح ہو جائے گا۔ کوئی نہیں بیٹا، اچھا کام پر، اچھا چلے ٹھیک، اچھا بیٹا آپ کرنا کیا، اچھا اسی سے کرائیں، کیونکہ نیکسٹ بھی آپ کو پھر اسی سے کرانا ہے۔ اچھا بیٹا آپ کرنا کیا ہے، تو وہ کہے گا ابو میں نے فلاں کو کہہ دیا، ٹھیک ہے بیٹا اوکے کوئی ٹینشن نہیں لو، ہو جائے گا، آ جائے گا۔ اب
آپ کے چیخنے سے، چلانے سے اور پینک پیدا کرنے سے نہ کوئی چیز جلدی، بلکہ خراب ہونے کا ہی چانس ہے، کوئی درست ہونے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے اس طرح کے کئی مواقع پر امیر اہل سنت کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، الٹا ان کے اوپر ہاتھ رکھنا دیکھا ہے کہ ہاتھ رکھتے ہیں، کوئی نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ انشاءاللہ مل کر کریں گے۔ ہمیشہ جہاں بھی ایسا ہو تو پینک نہ پھیلائے، یہ سمجھے کہ یہ ایک جو سمجھے جو فرنٹ پر ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مین پرسن ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں لیڈرشپ بھی صرف نہیں کہا جائے گا، کوئی ہر جگہ پر لیڈرشپ یہاں پر انوالو بھی نہیں ہوتی، لیکن جو مین جو لوگ وہاں ہوتے ہیں نا، ان کو بس چاہیے، دادا ہے، نانا ہے، بعضوں کو وہ پینک ہو جاتے ہیں، باپ پینک ہو جاتا ہے، ماں پینک ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بالکل یہ نہ کیا کریں۔ ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے، پتہ چلا ہے کھانا کم ہو گیا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا بھی وہ حل بتا۔ کوئی نہیں، کم ہو تو اس سے کون سے غلط بیان کی ہے، صحیح تو غلط بیانی ہے سر، آ رہا ہوں اس سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی ہے، واقعی کھانا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک، واقعی چیز کم پڑ گئی ہے، صحیح، بعضوں کو پلیٹیں کم پڑ جاتی ہیں۔ اب اس میں قصور اس بیچاری دعوت کرنے والے کا ہے یا آنے والے کا ہے؟ آپ کو 2 کی دعوت دی تھی، اب بچوں سمیت پورا خاندان لے کر آ گئے، آپ کو 2 دوست کہتے، اس کا بھی حل بتا دیں، آپ 4 دوست لے کر آ گئے۔ اس کا بھی حل بتا دیں سب، 2 اب ہیں ہی 6 بندے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 4 جیسے 4 بچے ہیں، 2 جو ہے بڑے ہیں، تو آپ نے ان میں سے 2 کو دعوت دی ہے، تو وہ 4 بچے کے اپنے گھر پہ چھوڑ کے آئیں گے، بچوں کو بھی ساتھ لے کے ہی آئیں گے؟ نہیں، اس میں پورا ہال دیکھیں گے نا، پوری دعوت، اس سب کو تقریباً اسی طرح دعوت دی تھی، سب چھوڑ کر آئیں، یا ایک بچہ ساتھ لاتے تو ایک بڑا گھر پہ رہ جاتا ہے۔ اصل میں ارینجمنٹ اس کے حساب سے ہوتا ہے نا، جی، آپ نے 500 مہمانوں کی دعوت رکھی ہے تو آپ نے 500 پلیٹیں رکھی ہوں گی، ایسے ہی، کیونکہ لوگ پلیٹوں پر تو پلیٹیں نہیں ماریں گے، جی، چھوٹی پلیٹیں، بڑی پلیٹیں، اسی حساب سے آدمی چمچ رکھتا ہے، اسی حساب سے آدمی ڈیکوریشن کرتا ہے، اسی حساب سے آدمی کرسیاں رکھتا ہے، صحیح، 10 20 25 آگے پیچھے چیزیں رکھتا ہے، لیکن کوئی لاٹ کے لاٹ تو نہیں نا مطلب کر دیتا، کیونکہ ایک تو ویسے کر کے سر سے بیچارہ دعوت کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانے والے نے بھی کہا تھا کہ 500 کا یا 450 کا بنا لو، 500 کو پورا ہو جائے گا، میں بیٹھا ہوا ہوں، صحیح، اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے بھائی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تجربہ ہوتا ہے، ویسے بھی ایک کا کھانا 2 کو، 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، روایت موجود ہے، بالکل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ اب وہ اس نے بھی بالکل ایک طریقہ کار سے کیا تھا، تو ہو گیا، اب بڑھ گئے لوگ، اب کیا کریں بھائی، تو اس میں بھی کھانا کم پڑا، تو اس میں میزبان کی کا کہیں پرابلم ہے، یا مہمانوں نے کچھ زیادہ ہی مہمان نوازی کا مظاہرہ کر دیا، یہ بھی ہو گیا۔ اور اگر بالفرض کہیں ایسا ہو بھی گیا تو مطلب کہ آدمی چپ ہو جائے، کبھی بھی کہیں کوئی کمزوری پتہ چلے نا کسی کی، دعوت میں ہو، گھر میں ہو، تو ہمیشہ اس کو ڈھکنے والی کرے، اور اگر کوئی کہہ بھی جائے پتہ چلا، بولے مجھے پتہ ہے، میں نے خود تجھے نہیں بتایا تھا، اور تو بھی چپ ہو جا۔ مرحبا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کسی کو بولے تجھے پتہ چلا کیا کھانا کم ہو گیا، بولا مجھے پتہ تھا، میں نے تجھے نہیں بتایا، تو تجھے بھی مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، میرا پیٹ مضبوط ہے تو آپ اپنا پیٹ بھی مضبوط کریں۔ تو یہ کچھ طریقے، یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ کے پروگرام سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ کے ایونٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی عزتیں بچ جاتی ہیں، اور آپ کی عزتیں بحال ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، تو آپ کا جو اسی بات موضوع کو تھا وہ تو رہ گیا۔ اسی کو میں لا رہا ہوں جی، یہ اچھا، آپ بالکل لا موضوع رہے پر ہیں۔ آ رہا ہے۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی شادی میں جو ہے وہ آواز دے دی کہ بھئی کھانا جو ہے کم پڑ گیا ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ جنہوں نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے، ان لوگوں کو جرمانہ جو ہے یہ کیا جائے گا، یعنی یہ باقاعدہ مطلب ایک سسٹم جو ہے وہ رول بنا ہوا ہے برادری کا، میں برادری کا نام نہیں بتا رہا آپ کو یہاں پر، یہ بھی ہے۔ اور پھر آج صاحب منوں کے حساب سے کھانا بن رہا ہے، یعنی ہزاروں کے اعتبار سے دعوت ہے اور منوں کے حساب سے جو ہے وہ کھانا ہے، اور برادری کا میں آپ کو کام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ اتنا مطلب کہاں سے مینیج کریں گے، یہ صورتحال ہے اس کی۔ دیکھیں، یہ تو جو سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اب انفلوئنشلس قسم کی پرسنالٹیز اس سوسائٹی میں ہوتی ہیں، ہم تو خیر ابھی مدی چینل پر یہ طرح بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو کمیونٹی کے رولز بناتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمیونٹی کے بڑوں کو بٹھا کر ایسی کوئی
گفتگو کریں, کوئی ایسا رول پاس کریں کہ بھائی یہ ہوگا یہ نہیں. اچھا پھر رول ہو تو پھر رول ہو, رول کے لیے سے رول بنا کر نہیں, سب کو جمع کر کے آپ ان کو مجھے پتا ہے میری بھی کمیونٹی باٹوا کمیونٹی میں میمن ہوں, ہماری کمیونٹی میں بھی رول بنتے ہیں اور میمن کمیونٹی میں بھی رولز بنتے ہیں. لوگ رول فالو نہیں کرتے تو وہ مطلب 10,000 کا جرمانہ لگا دیا, 5,000 کا جرمانہ لگا دیا. اس تو ویسے جرمانے پر کلام ہے, جرمانہ لگا دیا. اب جس نے 10 لاکھ روپے, 10 لاکھ نہیں 1 سے 1.5 کروڑ روپے اپنی شادی پہ خرچ کر دیے, اس کو 10-20 ہزار روپے کا جرمانہ کیا بولتا ہے یار. تو مطلب اس میں تو یہ ہے کہ آپس میں جمع ہو کر آپس میں کوئی ترغیب, کوئی سلسلہ شروع ہو اور ذہن سازی کی جائے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, ہم مل کر اس کو نہ نافذ کریں. تو جب سب کے سب آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے نا تو چیزیں میں بھی نہیں کہتا 100% نافذ ہو جائیں گے, لیکن ان کو دوسرے کریٹیسائز کرنے والے لوگ ہوں گے, یار ہم سب نے مل کر ہی طے کیا تھا تو یار ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جن جن برادریوں اور کمیونٹیز کے اندر اس طرح کے رسم و رواج ہیں جو پورے کے پورے خاندانوں کو اور اس کو مطلب کہ ان کے طریقہ کار کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور لوگوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, یعنی بندہ کروڑ روپے خرچ کر کے بھی اپنی عزت بچانے کے چکر میں رہے اور لاکھوں خرچ کر کے عزت بچانے کے چکر میں رہے, یہ نہیں ہونا. یہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے اگر رسم و رواج ہیں جن میں لوگوں کی بے عزتیاں ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مرحبا. ایسا وہ میں نے پہلا سوال جو کیا تھا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک آبزرویشن ہے, پھر آپ نے جو ہے وہ دنیا گھومی ہے, مختلف چیزیں آپ نے ماشاءاللہ کمیونٹیز کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھ رکھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رسم و رواج ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرنا یہ ہماری زندگیوں کو آسان بنا رہا ہے یا مشکل بنا رہا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے رسم اور رواج ہے کون سا. صحیح. ہو سکتا ہے کچھ رسم و رواج آپ کو کمفرٹ زون میں لے جاتے ہوں اور کچھ رسم و رواج آپ کو بڑی کمپلیکیشن میں آپ کو ڈال دیتے ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ رسم کون سی ہے, وہ رواج کون سا ہے. اور اس سے پہلے کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا ان رسم و رواج کو شریعت نے باقی رکھا یا نہیں رکھا. کچھ تو رسم و رواج بالکل ہمیں ملتے ہیں کتابوں سے کہ جناب شادی میں یا غمی میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور اس کی ترغیب بھی موجود ہوتی ہے اور اس کے باقاعدہ تحریریں مل جاتی ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں جن میں شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہوا ہوتا. تو ایسے رسم و رواج جس میں شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا, شریعت رکاوٹ نہیں کرتی کہ مطلب کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس طریقے سے کریں, تو یقیناً میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن کاموں کی شریعت مذمت نہیں کرتی ان کاموں کی مذمت نہیں کرنی چاہیے. کچھ عرف اور عادات برادریوں میں, کمیونٹیز کے اندر, خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں اور ان عادتوں کا شریعت کے قانون کا کہیں وہ توڑنا نہیں پایا جاتا, تو اس کو خاندان اور لے کے چل رہے ہوتے تو بالکل چلنا چاہیے, کوئی اس پہ حرج بھی نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگوں کی عادتوں کے خلاف کرنے بیٹھیں گے تو لوگ باتیں کریں گے, تنفیر عوام کا باعث بنتا. اور تنفیر عوام کے تعلق سے شریعت کے بڑے واضح احکام موجود ہیں, یعنی ان کاموں سے بچو جو لوگوں میں نفرت پیدا کریں اور وہ مطلب پھر باتیں کریں گے لوگ. تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ رسم کیسی ہے, وہ رواج کون سا. پھر جیسی رسم ہوگی, جیسا رواج ہوگا, اس کا جو امپیکٹ سوسائٹی پر پڑ رہا ہوگا اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ ڈسکس ہوگی. اوور آل جنرل ڈسکشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, ایک پرنسپل بہت زیادہ رسم و رواج. ایسی بات ہے, پرنسپل رول ہے. جب آپ کی گفتگو سے جو آیا وہ یہی ہے کہ جس کی شریعت مطہرہ انڈورسمنٹ کر رہی ہے, منع نہیں کر رہی, منع نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ بالکل ترغیب موجود ہے, خوشی کی ترغیب بھی موجود ہوتی ہے, کئی جگہ پر غمزدہ رہنے کی ترغیب موجود ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن کچھ رسم و رواج ایسے ہیں کہ جو برادریوں کے الگ الگ ہوتے ہیں, صحیح, مگر شریعت وہاں پر آپ کو منع نہیں کرتی, جی, تو اس کو بھی روا رکھا گیا. ٹھیک ہے, شریعت نے نہیں روکا تو بھائی ہو آر یو, ٹھیک, آپ کیوں اس کو روک سکتے ہیں, کیوں منع کرتے ہیں. اب اس طریقے کار میں کوئی اللہ نہ کرے 19-20 کا فرق آ رہا ہے, جی, کوئی غیر اخلاقی چیز آ رہی ہے, غیر شرعی چیز آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی تھوڑی بہت دیکھو کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے. چیزیں چلی رہی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں, چیزوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ولیمہ ہے, اچھا عمل ہے, ولیمہ کرنے کی شریعت میں ترغیب موجود ہے. تو اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ کیا کہ شریعت نے ایک چیز کو رکھا ہے باقی, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار اتنا بدل دیا جاتا ہے اور اس کا انداز اتنا بدل دیا جاتا ہے. اور ولیمے کے نام پر, حالانکہ یہ باقاعدہ ولیمہ سنت ہے, جی, آپ جب بھی دیکھیں گے ولیمہ سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا یہ دونوں کام سنت ہیں. جی, اب دونوں کام سنت ہے, اب سنت کے مطابق کرے کون؟
اچھا چلو مین و عین سنت کے مطابق نہیں ہو رہا تو ایسا طریقہ بھی ہے کہ جس کو شریعت نے باقی رکھا ہو اور شریعت کہے کہ ٹھیک ہے یہ اس حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ معیار تو ہمارا دین اور شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، اور اس سے نکلے ہوئے فقہی احکام ہیں۔ جی علماء ہی بتائیں گے، عام آدمی تو نہیں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے شریعت کو پڑھا ہے، وہی بتائیں گے نا۔ ڈاکٹر بتائے گا آپ کی بیماری کے تعلق سے، وکیل بتائے گا آپ کے مقدموں کے تعلق سے، جج بتائے گا آپ کے فیصلوں کے تعلق سے، عالم بتائے گا آپ کے دین کے تعلق سے، آپ کے اسلام کے تعلق سے، بلڈر بتائے گا آپ کے کنسٹرکشن کے تعلق سے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، جی اور وہ ہو بھی مطلب اب اپنا گھر بنا لیا جس نے بولے کہ میں بلڈر بن گیا، تو یہ 4 کتابیں پڑھنے والا عالم نہیں بن جاتا۔ صحیح ہو گیا۔ اب 4 کتابیں ڈاکٹر کی پڑھنے والا یا 2-4 گولیاں دے دی فرق پڑ گیا، بولا میں ڈاکٹر ہو گیا، ایسے کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں ہوتے، جان لے لیں گے۔ ایسی بات ٹھیک ہے، تو باقاعدہ جس طرح ڈاکٹر کو چیک کرتے ہیں نا کہ کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جعلی ڈاکٹر ہے کیا ڈاکٹر ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح دین سکھانے والے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اتنی بات سمجھتے ہیں کہ دین سکھانے والے کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، وہ مطلب کہ وہ ان کی زبان میں کتنی شائستگی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں کتنی شگفتگی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں کس قدر شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ خود بذات خود کس قدر شریعت مطہرہ کے آپ کو پابند نظر آتے ہیں۔ وہ بے پردگی کے تعلق سے، بے شرمی کے تعلق سے اور دیگر مطلب کے حوالے سے آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ واقعی عالم ہے، یہ واقعی اس کے وہ علم ہے، اور یہ مطلب علم دے رہا ہے ہم کو، اچھی باتیں دے رہا ہے، اور ہم اس کی باتیں سن کر مطلب اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہمارے دل میں بڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس پرفتن دور میں، جہاں مطلب کہ سوشل میڈیا کے بعد تو اب کسی کو آڈینس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی نا، موبائل فون پر آ کر اپنی ویڈیو بنا کر آپ کو دین اور اسلام کی باتیں اگر وہ پہنچاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار آج پہلی بار پتہ چلا۔ یہ بات ان علماء کو بھی سالوں سے پتہ ہے جو آج آپ کو پہلی بار پتہ چلی، مگر ان علماء کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات عوام کی کس طبقے میں کرنی ہے کس طبقے میں نہیں کرنی۔ جی یہ علم کے ساتھ ساتھ تجربہ، علم کے ساتھ ساتھ مصلحت، علم کے ساتھ ساتھ حکمت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ تجربہ یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، بڑا مطلب یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک پیشنٹ کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی وہ چھوٹی عمر میں ان کے معدے کا پرابلم تھا، اب ڈاکٹروں کو علاج کرا کرا کے تھک گئے، مطلب کہ ماں باپ، ایک موبائل کا ہوتا تھکنا، مگر علاج پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ اچھا اب ایک 60-70 سال کے ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھایا، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے دیکھا ڈیری آئٹم بند کر دو۔ کیا بولا؟ ڈیری آئٹم بند، ڈیری تو دودھ سے جو نہیں، ہر آئٹم بند کر دو۔ کوئی لمبی نہیں کی بیچارے نے، تجربہ تھا، اور ڈیری آئٹم بند کر دی، 1 مہینے کے اندر طبیعت ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ۔ میدا صحیح ہو گیا، میدے کی خرابی تھی، بولا ڈیری آئٹم بند، اب نہ دوا گولی کچھ بھی نہیں، نتھنگ، ڈیری آئٹم بند کرا دی۔ ایکسپیرینس تھا، میڈیکل ڈاکٹر تو تھے، ایکسپیرینس بھی تھا، ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے۔ خیر میں نے کافی ساری باتیں بیان کر دی ہیں، جو سمجھ رہے ہوں گے، جو جان رہے ہوں گے، جو ہے جن کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین ایمان کی حفاظت کی سوچ عطا فرمائے۔ آمین۔ جی کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے وے آف سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا سے یہ سوال ہے، آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عوامی اس میں شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو فضول کی رسومات زیادہ کی جاتی ہیں، جب ان سے روکا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک مسئلے میں مت جائے کرو، یہ کچھ نہیں ہوتا اتنی چھوٹی چھوٹی رسموں سے، اس بارے میں کچھ بات نہیں، پھول ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ رسم و رواج، جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، میں نے کہا نا کہ اگر ان رسم و رواج کو شریعت باقی رکھتی ہے تو اپنے کو اس میں نہ منع کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، خلاف شرع تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا۔ اب وہ تقوی اور ایک بڑی مطلب کہ ماشاءاللہ پرہیزگاری کی باتیں اللہ نصیب کرے، ان حالات میں اگر کوئی ناجائز کام سے بچ جاتا ہے نا، میں بتاؤں شادی بیاہ خوشی غمی کے موقع پر ان آج کی اس حالات میں ناجائز اور حرام کام سے بچ کر اگر اپنے ان ایونٹ کو نپٹا لیتا ہے نا، سچی بات ہے، اس کو 2 ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے۔ مرحبا۔ یار اتنا بڑا ایونٹ نکال دیا، شادی ہو گئی
مگر الحمدللہ اس نے وہ ناجائز اور حرام کام، جس کو ناجائز اور حرام کام کو اس نے یار اپنی دعوتوں میں اور اپنے اس ایونٹ میں آنے نہیں دیا اور بچ بچا کر نکل گیا۔ اب بتائیے اس وقت اتنے لوگ جہاں مطلب کہ ابھارنے والے ہوں، ایسا کوئی شخص کر کے نکل جائے تو اپنے کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مرحبا جی، کون؟ حضور یہ رہنمائی فرمائیے گا، بچوں کی شادی سادگی سے کرنے کا اگر گھر بولا جائے تو گھر سے سننے کو ملتا ہے سوئم کرنا ہے یا شادی کرنی ہے؟ یہ سوال جو آپ چکرا کر رکھ دیتے ہیں، اس کا حضور حل ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیں یہ علم کی کمی بھی ہے اور ماحول کی بھی مار ہے تھوڑی سی۔ ایسے جملوں پر ہمیں برانگیختہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم اگر سمجھانے بیٹھے ہیں تو ہم ان جملوں پر تیش میں نہ آ جائیں، اور جب کہ بھائی شادی کرنی ہے یا میت کا گھر ہے تو آپ بھی اس کو مطلب کہ کیا بات کر رہے ہو، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو آپ بھی تھوڑا سا یوں اسی طرح مسکراتے کہتے ہیں میں کب کہتا ہوں میت کا گھر ہے، میں کب کہتا ہوں سویم ہے۔ شادی کرنی ہے نا، سنت ہے نا، ثواب کمانا ہے نا، اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں کرنا نا۔ اب اس پر تو آپ سے شاید کو بحث تو نہیں کرے گا، امید کرتا ہوں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خوشی کے ساتھ کریں، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے ساتھ کریں، لیکن خوشی کو گناہ کے ساتھ آلودہ کیوں کریں؟ خوشی کے ساتھ کریں ماشاءاللہ۔ تو پھر آپ تھوڑا ان سے بتا دیں بھائی یہ بھی خوشی ہے، یہ بھی خوشی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ موسیقی سے بچنا ہے، میوزک نہ آنے دیں، بے پردگی نہ آنے دیں، اسراف سے بچیں۔ اس طرح کی 2-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ رکھ دیں۔ آپ بالکل نئے کپڑے پہنیں، عمدہ کپڑے پہنیں، دولہا پہنے، نئے کپڑے کس نے منع کیا بھائی؟ لیکن جہاں بے پردگی ہوگی، بے شرمی ہوگی، بے حیائی ہوگی، ناچنا گانا ہوگا، فلمیں ڈرامے ہوں گے اور یہ اس طرح کے میوزک بجائے جائیں گے، تو اور غیر مرد غیر عورتیں یوں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گی، یوں مطلب کہ مل جل کے رہیں گے، تو اس کی تو دیکھیں نا اللہ اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے نا۔ میں تو یہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب نے بات کر دی نا، ہم نے بات کر دی اور ہم نے اپنا کام کر دیا۔ دیکھیں مبلغ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہاں اب جو گھر کا سربراہ ہے، بالکل گھر کا بڑا ہے، وہ اپنی طاقت پر وہ کوشش کر لے، جو چھوٹا ہے طاقت پر وہ کوشش، یعنی ہر ایک کو اس کی قدرت بھر بات کرنی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بات کر دی، جتنی مان گئی، اللہ نہ کرے نہیں ہوتا، آپ خود کو کم از کم ان گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن میں نے بھی ابھی جتنی باتیں کی ہیں، اگر یہ بات بھی کر لی جائے یا یہ میری بات ان تک کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک مسلمان کو مان لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے دین میں وسعت ہے خوشیاں کرنے کے، ماشاء اللہ بہت وسعت دی گئی ہے۔ ہمیں بس اپنی ان خوشیوں کو اللہ کی نافرمانی سے آلودہ نہیں کرنا، یہ داخل ہے بس۔ اللہ کی نافرمانی ہے بھائی، اس کو ہٹاؤ، اس دین منع کرتا ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اور یہ بہت زیادہ باریک نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں، یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس کو لے کر چلے، گھر خانہ آبادی ہو جائے گی، گھر شادی خانہ آبادی ہوگی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، اور ماشاءاللہ آپ کو دعائیں ملیں گی، برکتیں الگ نصیب ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، کون؟ عرض یہ کرنا تھی کہ ہمارے ہاں جو شادی کے معاملات ہیں ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں جو ڈے 1 سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب دن رکھے جاتے ہیں، جس کو ہمارے رواج میں کہا جاتا ہے چٹھی لکھنا، تو اس میں قریبی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جاتی ہے، پھر چٹھی لکھی جاتی ہے، پھر باقاعدہ چٹھی کو دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تقریباً 6-7 لوگ ہوتے ہیں، وہ چٹھی دینے کے لیے لڑکے والوں کے گھر جاتے ہیں، پھر جو لڑکے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو ایک ایک سوٹ دینا ہوتا ہے انہوں نے۔ پھر اسی طرح جب لڑکی نے جن لڑکے والوں کے گھر جانا ہے، ان کی جتنی عورتیں ہیں، عورتوں سے مراد یہ کہ ان کی جو بھابیاں ہیں، ان کی جو بوآں ہیں، جو اس طرح کے قریبی عورتیں رشتہ داروں میں شامل ہیں، ان سب کا ایک ایک سوٹ لے کے جانا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ تو یوں اس طرح باقی رواج ہیں شادی کے جن کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمائیے گا کہ ان میں سے کون سے ایسے رواج ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ ہم ہو، یعنی فریقین میں کوئی بھی مقروض نہ ہو اور اس طرح مالی بوجھ کا شکار نہ۔ آپ نے جو بتایا یہ تو بہت دقت والی چیز ہے۔ اب جن کو وسعت ہے وہ تو ایسے 50 سوٹ دے دیں گے،
لیکن جن میں حیثیت نہیں ہے وہ کیسے دیں گے, وہ کیا کریں گے؟ تو ان تمام تر چیزوں کو میرا تو یہی ہے, اچھا اس کو اگر رکھنا ہے تو کوئی ثوابدید پہ رکھے, بھائی حیثیت ہے تو دے, اور نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ یہ پھر بڑھتی ہیں چیزیں. اس کو وہیں روک لیا جائے, منع کر دیا جائے. نہ جنہوں نے کپڑے دیے ہوئے ہیں وہ کیوں بولے کہ بھائی ہم کپڑے نہیں لیں گے, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا بھائی ہم نے بھی دیے ہوئے ہیں بھائی, تو ان کی بھی تو اولاد ہے, دوبارہ ان کو دینا پڑے گا نا, کہیں تو روکنا پڑے گا نا, صحیح, کہیں تو روکنا پڑے گا نا. جی. چیزوں کو اپنی ذات سے ہی آپ شروع کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے آج سے ہم ختم کر رہے ہیں, مرحبا, آج سے ہمیں نہیں چاہیے, تاکہ سوسائٹی اور معاشرہ اچھا ہو جائے, خاندان ہو اچھے ہو جائیں. ہمارے اچھا اس کا بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کس پر ہے؟ وہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ باپ جو شادی کروا رہا ہے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً بوجھ سب باپ پر ہوتا ہے, بیٹے پر بھی بوجھ نہیں ہوتا. بیٹا بھی بولتا ٹھیک ہے والد صاحب کر رہے ہیں, بیٹی کو پتہ ہے کہ ابو کر رہے ہیں. تو اب باپ کے اوپر جو بوجھ ہے نا وہ بڑا آزمائش ہے. اب وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ وہ میاں بیوی بیٹھ کر آپس تیرے پاس کتنا سونا ہے, بیچ دیں, کیا کریں؟ وہ بولے یا دوسری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, کیا کریں گے؟ اچھا بیٹا بھی بالکل وہ, اچھا بیٹے کو پتہ ہے کہ اوپر والد صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے, تو بیٹا بولے میری حیثیت نہیں ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے گھروں میں بہت پریشانیاں ہیں. یہ آپ جتنے بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, میں آپ سب سے جن کو اللہ نے کچھ ہمت طاقت یا معاشرے میں کوئی گنجائش دی ہے, کچھ کر سکتے ہیں, مہربانی کریں شادیاں سستی کر دیں. ہاتھ جڑے ہوئے میرے, پاؤں بھی جوڑ کے رکھتا ہوں بھائی, دونوں جڑے ہوئے, شادیاں سستی کر دیں, مہربانی کریں. اور رسم و رواج جو اس طرح کے بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیں, خوشی کے ساتھ ہونے دیں. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ باپ کی پوزیشن نہیں ہے. میرے نوجوان جو مرد لڑکے ہیں ان کی عمریں گزرے جا رہی ہیں, نہیں شادی ہو پا رہی ہے. یہ کہتے یہ تو بہت دور کی بات کی ہمارے سوال کرنے والے نے. یہاں تو ماں کو, بہن کو, بھابھی کو دینے کے لیے بھی بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ اس کو تھوڑا ریلیز کر دیں نوجوان کو جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے شادی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ بیٹا ہمیں کچھ نہ دے, تو اپنی شادی کی کوئی ترکیب بنا لے. تیرے پاس ولیمے کے بھی پیسے نہیں ہے تو چھوٹا سا اپنے ولیمہ گھر میں ہی 2 دوست بلا کر اپنے کر لیں گے, تو بیٹا اپنا گھر بسا. یقین مانے اس گھر کے نہ بسنے کی وجہ سے لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, گناہ بڑھ رہے ہیں. کہ جب نکاح نہیں ہوں گے نا تو فتنے بڑھیں گے, کیونکہ اس پہ بدکاریاں بڑھیں گی. جب بدکاریاں بڑھیں گی تو خون ریزیاں بڑھیں گی اور معاشرے میں بڑی تباہی آ جائے گی. اگر اللہ نے آپ کو دی ہے وسعت, اپنے گھر کے اندر کر لیں. میں نہیں کہتا پوری سوسائٹی میں ریولیوشن لے کر آ جائیں. اگر آپ پورے خاندان میں نہیں لا سکتے, چلا پوری برادری میں نہیں لا سکتے, اپنے گھر میں تو لا سکتے ہیں, اپنی فیملی میں تو لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے 4 آدمی بولیں گے کہ یار یہ کیا کر دیا, اب کہیں کوئی تو اینٹ رکھے گا نہیں رکھے گا. بالکل. اور 2 آدمی آپ کو اگرچہ بولنے والے ہوں گے کہ یار کیا کر رہے ہو, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 100 لوگ ہوں گے جو آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میں ایسے پیسے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مطلب کہ کہتے رسم و رواج کے بالکل آگے پیچھے کر دیا, کھانے پینے کے کام آگے پیچھے کر دیا. بہت اپنی حیثیت, بہت بڑی حیثیت والے کو میں جانتا ہوں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے مگر انہوں نے بہت کچھ نہیں کیا, بہت تھوڑا سا کیا. اور جو بچ گئے پیسے نا, بچ گئے پیسے ان کو مطلب کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا. تو لوگوں نے ان کو اپریشیٹ ہی کیا. آپ بھی کریں. مرحبا. جی کون؟ شادی میں رسمیں پوری نہیں کریں گے تو مزے کیسے آئے گا؟ بھائی رسمیں کون سی, کیا اللہ نہ کرے گناہ کر کے بندہ مزے لے گا؟ ہاں نا, گناہ کر کے تو بندہ شرمندہ ہوتا ہے. اچھے مسلمان کی علامات میں سے یہ علامات بھی ہے کہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, غم لگ جاتا ہے اس کو, اور نیکی ہوتی ہے تو خوشی ملتی ہے. گناہ سے اس کو غم ہوتا ہے. تو گناہ میں تو غم ہے, گناہ میں خوشی کا ہے. وہ ہلا گلا ہوتا نا سب بھائی آپ مطلب کہ بیٹھے بات چیت کر 6 دن جو ڈھول کی آ گئی, نہیں غلط. دیکھیں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, خوشی کا موقع ہے. آپ اچھا یہ بتائیے عید کا ہمارا سیٹ لگا ہوتا ہے, جی کیا رو رہے ہوتے ہیں آپ؟ بالکل بھی یہ آپ والی کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب میوزک بج رہا ہوتا ہے نہیں تو ڈھول ڈھپاکے ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کو مطلب کہ اور کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ عورتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تو پھر کیسے خوشی منا رہے بھائی آپ؟ بڑے اچھے طریقے سے منا رہے ہیں, ناظرین کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو پھر تو کیا خوشی, اچھا آپ اپنے گھر میں عید کی خوشی منائیں گے, چلو میں نے تو اسٹوڈیو کی بات کر دی, اپنے گھر میں خوشی منائیں گے تو کیا اس کے لیے کیا
یہ سارا نظام لائیں گے خوشی کے، اور خوشی کیسے بیٹھے تو ڈھول بول تو لاؤ، میوزک تو لاؤ. آپ ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گھر جاتے مبارکباد دیتے ہیں، بیٹھ کے کچھ مطلب کھاتے پیتے ہیں، فیملی ممبر بیٹھتے ہیں، بے پردگی سے بچتے، جو اچھے نیک گھرانے میں ان کا کہہ رہا ہوں بچتے ہیں، تو کیا یہ خوشیاں نہیں ہیں؟ ہم کو کس نے کہہ دیا ہے کہ خوشی معاذ اللہ گناہوں کے ساتھ وابستہ ہے؟ نہیں، خوشی تو شکرانے کے ساتھ وابستہ ہے. ہاں سبحان اللہ. اللہ پاک کا شکر ادا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نعمت ہے نا، اس شکر کے ذریعے اس کو قید کر لیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کا شکر ادا کر. اللہ تو نے نعمت دی، بیٹا پیدا ہوا شکر ادا کرے، شادی ہوئی شکر ادا کرے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھلیں گے جی اور مزید نعمتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جی کون؟ یہ ہمارے رسمیں اور رواج میں جو ہوتے ہیں تو برادری والے اس پہ مجبور کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ آپ میں نے یہی عرض کی ہے کہ مجھے اندازہ ہے مجبور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو تھوڑے بڑے مل کر ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو آپ مل کر کوشش کریں، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ